ولا توسر وتمم آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، لاسٹ یعنی فرائیڈے کے دن میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی تھی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے پوری کتاب ہمارے ہاتھ میں تھما دی. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کے طور پہ ہمارے ہاتھ میں بھی تھما دیا. اور اس کے بعد پھر ہمیں ڈفرینٹ نیشنز کے رویے بھی دکھا دیے کہ وہ کس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ایکسپیکٹیشن میری یہ ہے کہ آپ لوگ کاپی پینسل قرآن ویسے آپ لوگوں کو لے کر آنے چاہیے. اور ہم لوگوں نے یعنی یہ بات بھی کی تھی پیچھے، اور ان لوگوں نے شاید آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی نیوز شیئر کی تھی یا نہیں کہ آپ لوگ قرآن لے کر آیا کریں. پھر آپ لوگ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یس تو یہ تو واقعی پرابلم والی بات ہے. تو آپ لوگ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کوئی ڈائری، کوئی نوٹ بک، کوئی پین لے آیا کریں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں. آپ میں سے وہ بچے جو کالج کنوینس یوز کرتے ہیں وہ 1:45 ہی چلے گی. ان کے گھر سے کوئی لینے آ سکتا ہے ٹھیک ہے، ادروائز وہ اپنے بکس لے کے آئیں اور نیکسٹ ڈے کے پیپر کی تیاری یا بیٹھ کے کریں، اپنا ڈائٹ ٹیسٹ کریں اور آپ نے کل کی شیٹ جو ہے وہ فوٹو کاپی لے لیں. اوکے بس 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 اب دوبارہ سے اتنی سارے گوسپس نہیں شروع کرنی ہے آپ نے. اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم پوری اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ اس کو پوری کو پڑھنے کے بعد یہاں سے خالی ہاتھ نہ چلے جائیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ٹائم تو لگا رہے ہیں، مجبوری ہے یا غیر مجبوری ہے، مطلب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ سنسیریٹی دکھائیں. میرے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں، جتنے حصے کو موقع ملے اس کا آپ حق ادا کریں گے. تو نوٹ بک اور ڈائری کوئی بھی آپ لے کے بیٹھیں، کوئی ایک پوائنٹ جو آپ کو اچھا لگے، کوئی ایک پوائنٹ کسی دن پہ کبھی بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے قرآن پڑھا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی رہے گی کہ آپ کچھ نہ کچھ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے، اور اس سے آپ لوگوں کی لرننگ میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آگے ہم شروع کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حکم دیتے ہیں، جیسے ہم قرآن کا اس طرح احترام کرتے ہیں نا کہ ہم اسے زمین پہ نہیں رکھتے کیونکہ یہ بے ادبی ہے. ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے پاؤں ہو رہے ہیں یا جس جگہ پہ ہم لوگ چلتے ہیں ہم اپنے آپ کو اوپر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نیچے رکھیں، تو یہ بے ادبی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کا ایک احترام بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی سے سنو اور اعوذ باللہ پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو پڑھنے کے کچھ آداب بتا دیے کہ اس کو پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، شیطان سے پناہ مانگ لینی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب اس کو پڑھا جائے تو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، مرسی، لو، کیئر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اس طرح والا احترام بھی کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ ہم جو ہے اس کو خاموشی سے سنیں. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اجر کمانے کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہ اٹھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم اس میں اپنی گوسپس میں مصروف ہیں. اس طرح والے معاملات نہیں کرنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پہنچی تھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کتنے چشمے جاری کر دیے تھے؟ یس 12 چشمے. ہر جو گروپ تھا نا اس کے لیے الگ الگ چشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا کہ اس میں سے پیو. اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی ہم تو منو سلوا سے خوش نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آپ اتار دیں کوئی ایسی چیز جس کو ہم کھائیں، خود بنائیں، ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے، پیاز، گندم، یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کر دی. اب ہمیں بھی اتنے تردد سے کھانا بنانا پڑتا ہے اور اس کے بعد اسے کھانا پڑتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ منو سلوا ہوتی، ذرا مزے ہو جاتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اوکے، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا رویہ بتا رہے ہیں، عیسائیوں کا رویہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر
وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی کہتے ہیں بے دین کو، یعنی جو کسی دین کو ماننے والے نہیں ہوتے اور جیسے آگ پرست ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں شاید بہت کم ہو گئی ہیں لیکن شاید ہماری نظر سے نہیں گزرتی. آگ پرست ہوتے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت سے لوگوں نے یہ دلیل نکالی کہ شاید اگر چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صابی ہو، یعنی بے شک وہ بے دین ہو، اگر وہ نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. تو لوگوں نے سوچا کہ شاید ہم جو ہے نا وہ نیک عمل کریں گے، یعنی کسی کی جیسے کرسچنز جو ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی ورک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ، ہم کہتے بھی ہیں کہ یار باہر چلے جاؤ، بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں کرسچنز جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا وہ دین صرف اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی شخص کوئی بھی دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں جیسے کرسچنز ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں بڑی یہ جو فورن کنٹریز ہیں، بڑی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، بڑے مزے میں ہیں، ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کی دھڑا دھڑ نافرمانیاں کر رہی ہیں یہ لوگ اور یہ بڑے مزے میں ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی فائنینشیل تنگی نہیں ہے، ان کے بچے ہم ان سے انسپائرڈ ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم انہیں فالو کریں کیونکہ یہ ڈیولپڈ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی دے دیا ان کے نیک اعمال کا اجر. جیسے کرسچنز چیریٹی ورک بہت زیادہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک اعمال کے بدلے انہیں اسی دنیا میں دے دیے. وہ اس دنیا میں جو مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اگر کہیں نہ کہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی مشکل میں رکھا ہوا، پاکستانی بھی ہیں ہم، بڑے جو ہے نا مسلمان بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بات کی، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے بنی اسرائیل کو کہ آپ ایسے کر لو ویسے کر لو، اس وقت وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، اور دل میں وہ فوراً یہی سوچ لیتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے، دل میں وہ فوراً یہی ارادہ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو اٹھا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تورات. پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، سبت کے دن کو آپ جانتے ہیں، ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ. ہفتے کے دن کی کچھ سٹوری اس طرح سے ہے کہ یہودی جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن پہ تم کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن پہ اب تم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، تم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، وہ فرائیڈے کے دن پہ اور ہفتے کے دن پہ وہ کام کرتے تھے اس وقت کوئی مچھلیاں پکڑنے کا. تو ہفتے کے دن نا سر اٹھا کے مچھلیاں آ جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ساری مچھلیاں اسی دن سمندر میں آ گئی ان کی آزمائش کے طور پہ. باقی دنوں میں کوئی مچھلی نہیں ہوتی تھی، وہ کوشش کرتے رہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ہفتے کے دن اب وہ کرتے یہ تھے کہ فرائیڈے کے دن پہ جال بچھا دیتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، ہفتے کے دن وہ کچھ نہیں کرتے تھے، سنڈے کے دن پہ انہی مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے جو ہفتے کے دن اس میں آئی ہوئی تھی. تو بیسیکلی دل ان کے وہیں اڑے ہوئے تھے کہ ہفتے کے دن ہماری مچھلیاں آ جائیں اس جال میں. اور یہ سارے والے معاملات جو ہے نا، اس کا ڈیٹیلڈ واقعہ انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو اس میں جو ہے ان کا یہ والا معاملہ تھا، وہ حد سے گزر گئے تھے. یعنی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کس طرح کا رسپانس کر رہے ہو، آپ اس کے آگے یہ سوچ رہے ہو کہ جیسے ہم سوچتے ہیں اچھا ایسے نہیں، ایسے کر کے ہم یہ نافرمانی کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس میں ٹیڑھ تلاش کر لیتے ہیں کہ کچھ نہیں، اپنی مرضی بھی ہو جائے اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں. تو یہ والا جو ہے نا رویہ ہم لوگ عموماً اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا بھی لیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ.
تو ہم نے اس کو اور اس دور کے لوگوں کو اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو جو ہے وہ عبرت بنا دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. اب آ گیا گائے والا واقعہ بیسیکلی جو سورہ بقرہ میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اچھا جی, گائے والا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا, اس کا مطلب ایک آدمی تھا, اس کے پاس بہت ساری جائیداد تھی اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے. ایک اس کا بھتیجا تھا, اس کی کوئی آل اولاد کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بھتیجے نے کیا کیا, اپنے چچا کو قتل کیا اور لاش کسی اور کے دروازے پہ ڈال دی. اور پھر سارے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نہیں جی تم نے قتل کیا, تم نے قتل کیا. سارے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کرنے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. نارملی اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا قالوا تتخذنا حزوا, کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ گائے کو ذبح کرو. مقتول کا, مرنے والے کا گائے کو ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور جاہل کہتے ہیں جو ایموشنل کنٹرول کھو دیتا ہے. ہم بیسیکلی جاہل کہتے ہیں اس کو جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں جو ایک علم یافتہ اور ایک جاہل ہے. لیکن عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں اس کو جو ایموشنل کنٹرول کھو دیتا ہے اپنا, جیسے کوئی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور پھر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایموشنز میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا. اس کے بعد وہ اس بات پہ توبہ شوبہ کر لیتا ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا سمجھا, مذاق سمجھا. انہوں نے اس کو کہا کہ جی قالوا تتخذنا حزوا, نارملی وہ گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سیریس نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے جو کمانڈز ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کو سیریسلی لینا چاہیے, چاہے وہ ہماری عقل کو سمجھ آئیں چاہے وہ نہ آئیں. جیسے عموماً ہم بھی اب بھی اسی دھند میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دے دیا شرعی پردہ کرنے کا, اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دے دیا کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے ہم جو ہے یہ والے معاملات کریں, ہم دین کو پریکٹس کریں. آج کے دور میں تو اسلام کو پریکٹس کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. ایسی بہت ساری ہمارے دماغ میں ایک نا بات ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ پیچھے سے انہیرٹ کی ہوئی ہے ہمارے دماغ میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہم بیکورڈ لگیں گے, شاید پھر ہم صحیح نہیں لگیں گے, اور پھر ہم نا درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. اب بظاہر ہم مسلمان ہیں اور فالو ہم کرنا چاہتے ہیں باہر کے لوگوں کو تاکہ ہم وہ اولڈ سے لوگ نہ لگیں, اور پھر وہ ہم نہ ان کے والے پورے ہیں اور نہ اپنے والے پورے ہیں, اور ہم درمیان میں کہیں جو ہے نا وہ جھول رہے ہیں, اور پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک چیز کو مضبوطی سے تھام لیں اور پھر وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ فائدے مند ہو جائے. اس کے بعد قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اس کے بعد اب دیکھیں کہ انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا, بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو, لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب انہوں نے جب پہلے تو اس کو مذاق سمجھا, اس کے بعد اب انہوں نے گائے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو. یہ سوال بنتا ہے گائے کیسی ہو, کوئی بھی گائے اٹھاتے ذبح کر دیتے اپنے لیے آسانی کرتے, لیکن انہوں نے سمجھا شاید وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے. تو ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو, اس کا رنگ چمکنے والا ہو, وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ کیسی ہو گائے, وہ کیسی ہو. بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو, یعنی وہ زمین میں ہل نہ چلاتی ہو, اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو. اس وقت تو یہی کام ہوتے ہوں گے, اب تو ڈفرینٹ طرح کے اور انسٹرومنٹس آ گئے ہیں یہ والے کام کرنے کے لیے. صحیح سالم ہو, اس میں کوئی داغ نہ ہو, یعنی کوئی کلر, جیسے 2 ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں نا گائے میں, کوئی کلر نہیں ہونا چاہیے, سیم ایک کلر کی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے. تو ایکچولی نا ان لوگوں کے لیے اب یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہوگی. جب ہم اس واقعے کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب جب بنی اسرائیل یہ گائے ڈھونڈنے نکلے تھے نا تو صرف ایک شخص کے پاس اس طرح کی گائے ملی تھی, اور وہ بندہ جو ہے نا وہ گائے بیچنے پہ تیار نہیں تھا. پھر سونے کے ویٹ پہ نا اس کو جو ہے وہ
तोला गया था, सोने का वेट किया गया था, और एक साइड पे गाय का वेट किया गया था, और फिर उसके बदले में उन्होंने वो गाय, उस बच्चे ने, लड़के ने वो गाय बेची थी, और वो लड़का शायद यतीम था कुछ इस तरह करके, उसकी भी मदद हो गई थी। तो यानी ये चीजें क्वेश्चंस करके क्या किया, अपने लिए मुश्किलात पैदा की। सिंपली कोई भी गाय उठाते ज़िबा कर देते, आसानी हो जाती। तो दीन में ऐसे क्वेश्चंस करना जिनसे हमारे ईमान में इजाफा ना हो, यानी जिस कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस करने नहीं चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए, उन क्वेश्चन से हमारे ईमान में इजाफा होना चाहिए। लेकिन कोई क्वेश्चंस होते हैं हमने सिर्फ, हमें पता होता है हम किसी की इंसल्ट करने के लिए पूछ रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हैं, हुज्जतें तलाश करने के लिए पूछ रहे हैं कि बस हमें हम किसी को बता दें कि वो गलत कह रहे हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमारे ईमान में इजाफा करने वाला है ना, कि हम वो क्वेश्चन पूछेंगे और हमारे ईमान में इजाफा होगा, हमारे इल्म में इजाफा होगा, हमारे अमल में इजाफा होगा, तो वो क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उससे हमें होता है फायदा। लेकिन जो बेदलील सवाल होते हैं ना, जो सिर्फ हुज्जतें तलाश करने के लिए होते हैं, उसकी इजाजत नहीं है दीन में पूछने की। ठीक है, उसके बाद आगे अल्लाह ताला कहते हैं, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और उस वक्त को याद करो नो अभी हम पीछे हैं, आयत नंबर है ये 72, नहीं हम आ गए हैं। चनाचा हमने हुक्म दिया कि उस लाश को, उस गाय का कोई टुकड़ा मारो। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को, जब लाश को, वो जो लाश पड़ी हुई थी ना, जो किसी के दरवाजों पे डाल रहे थे, उसको गाय ज़िबा करो और गाय का एक टुकड़ा उसको लगा दो। उसको लगाओगे वो लाश जिंदा हो जाएगी, लाश जिंदा होकर बताएगी कि मुझे किसने मारा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था उन लोगों के लिए, ताकि वो देख भी लें और ईमान भी लें। और अल्लाह ताला ने ये भी दिखाया कि अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं जिंदगी देने पर। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला 5 मुकामात पर फरमाते हैं इसी मामलात को, कि अल्लाह ताला कैसे मौत के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। पहले एक हम देख चुके हैं, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, और एक अब हमने ये वाला देख लिया, और आगे हम 3 इंशाल्लाह देखेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है ना वो इस बारे में वो करने लगे, हमने तुम्हें अपनी निशानियां दिखाई ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला मुर्दों को इसी तरह जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अब निशानियां देखने के बाद, इतने मौजज़ात देखने के बाद भी क्या हुआ, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तो वो पत्थरों की तरह ये सख्ती में इससे बढ़कर हो गए। और बेशक पत्थरों में से यकीनन कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक इनमें से यकीनन वो भी है जो फट जाता है तो इसमें से पानी निकल आता है, और बेशक उनमें से है जो यकीन अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ता है, और अल्लाह ताला उससे हरगिज बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। तो पत्थरों की तरह उनके दिल जो है ना वो सख्त हो गए थे। हालांकि मौजज़ात देख कर तो इंसान झुक जाता है ना, इतनी बड़ी चीज देख करके ये क्या हुआ है हमारी आंखों के सामने। हमें अभी उस तरह वाला यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि शायद हम यकीन कर नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और उसको देखने के बाद जो है ना उनके दिल उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। हालांकि पत्थर, फिर अल्लाह ताला ने पत्थरों का रवैया बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि पत्थर सख्त ही हो, पत्थरों पर भी मुसलसल पानी डाला जाए तो वो जो है वो नरम फट जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मौजज़ात देखने के बाद अगर तौबा की बजाय दूसरा रवैया अपनाया जाए ना, तो फिर दिल सख्त हो जाते हैं। अगर तौबा कर ली जाए तो फिर दिल सख्त नहीं होते। तो क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे, यानी हालांकि यकीनन इनमें से एक गिरोह हमेशा से अल्लाह ताला का कलाम सुनता है, फिर इसके बाद इसको बदल देते हैं कि वो इससे समझ लेते हैं और वो जानते हैं। अल्लाह ताला मोमिनों से कह रहे हैं कि तुम तमा रखते हो कि ये लोग ईमान ले आएंगे, यानी ईसाई यहूदी ये लोग ईमान ले आएंगे। हालांकि इनमें से एक गिरोह है जो जिनके पास तौरात दी गई, उसके बाद वो इसमें तहरीफ कर देते हैं, यानी इसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, अपनी मर्जी की प्रॉब्लम्स लाते हैं और उनको अपनी मर्जी से सॉल्व करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो उसको जो है वो अल्लाह ताला से मंसूब करते हैं। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब बाज उनका बाज की तरफ तनहा होता है तो कहते हैं कि क्या तुम इन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं ताकि वो उनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करें, तो क्या तुम समझते नहीं, क्या वो नहीं जानते कि यकीन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि उस शख्स ने रात की तारीकी में कत्ल किया था, और फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने उस सबके सामने उस मामले को जो है ना वो वाज़ेह कर दिया। तो अल्लाह ताला उस चीज को भी जानते हैं जो हम छुप कर करते हैं, और अल्लाह ताला उस चीज को भी जानते हैं जो हम दिखा कर करते हैं। वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और उनमें कुछ अनपढ़ भी हैं जो किताब का इल्म ही नहीं रखते सिवाय चंद आरजुओं के, और इसके सिवा कुछ नहीं कि वो गुमान करते हैं। अब यहूदियों और ईसाइयों का रवैया ये था कि जी वो कहते थे हम जहन्नुम में चंद दिन रहेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला हमें वहां से निकाल लेगा। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे, हम भी यही समझते हैं कि कोई नहीं, आखिर हमने जिसने कलमा पढ़ लिया उसने जहन्नुम से तो निकल ही आना है, हम भी निकल आएंगे, तो इसलिए हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार लेते। तो वो यहूदी कहा करते थे कि 1000 जो दुनिया में 7 पता नहीं कितने साल, 7000 साल रह लिया, 70,000 साल,
7,000 سال رہ لیے تو 1,000 سال کے بدلے میں 1 دن جہنم میں جایا جائے گا. اور اسی طرح کا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہم 4 یا 5 دن عیسائی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں رہیں گے, اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ان کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ جو مرضی کرتے رہیں, اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے, ہمارے دل, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تو ہیں, تو ہم بھی جو ہے نا نکال لیے جائیں گے جہنم سے. حالانکہ یہ صرف ہماری خواہشیں ہیں. جنت میں تو وہی جائے گا جو نیک اعمال کرتا ہوگا, اور جہنم سے نو ڈاؤٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکال لیا جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جہنم کا عذاب ہوگا کیسا, اس میں جانا ہی کیسا ہوگا؟ اس جہنم کے بارے میں جب ڈسکرپشن ملتی ہے نا قرآن میں سورہ ملک میں, تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ غصے سے چیخ رہی ہوگی, دھاڑ رہی ہوگی کہ مجھ میں نا اور لوگوں کو ڈال دو, اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے کہ بس اب بس ہو گئی. اتنی زیادہ اس کی عذاب کی سختی جو ہے نا وہ اگلی آیات میں, اگلے پاراز میں, لاسٹ والے پاراز میں ملتی ہے. تو جب اس سے پہلے ہم لوگوں کے بھی, میرا اپنی تھاٹس بھی یہی تھے جب قرآن پڑھنے سے پہلے کہ صحیح ہے بس جنت, آخر تو جنت میں ہی جانا ہے, تو تھوڑا 2-4 دن جہنم میں بھی لگائیں گے. لیکن جب وہ پڑھ لی نا آیات, پھر پتہ چلا کہ جہنم کا عذاب اتنا 1 سیکنڈ برداشت کرنے والا نہیں. ہم یہاں پہ تھوڑی سی آگ, کبھی کسی کو دیکھیں, کسی کوئی آگ کسی کو لگ جائے, یا کسی کا کوئی ہاتھ جل جائے, ڈفرینٹ طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں. کبھی وہ کتنے دن میں جو ہے نا اس کو کیور ہوتا ہے, کتنے ٹائم لگ جاتا ہے وہ ٹھیک ہونے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں. ان میں تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء جو تھے نا وہ اپنی طرف سے مسائل گھڑتے تھے, جیسے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. میں نے اس دن آپ لوگوں کو ایگزامپل دی نا کہ میں کسی ایک کے تھپڑ لگاؤں اور واپس مجھے تھپڑ لگائے, تو میں کہوں کہ نہیں جی یہ لکھا ہوا تھا, یہ ایسا نہیں ہوتا. اب وہ اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیے ہوئے مسائل ہوتے تھے, پھر ان کے سولوشنز دیتے تھے, اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ تورات میں تبدیلی کر دیتے تھے. تورات اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی, اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں, اور اس لیے کہ وہ ان کو تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے ان کی مرضی کا, سامنے والوں کی جن کے مسائل سن رہے ہوتے تھے ان کی مرضی کا فتویٰ دینے کے لیے. بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے, اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد نہیں رکھے؟ تو وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا. یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے, تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. کیوں نہیں, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ایک آیت ہم نے سکپ کر دی, بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں, جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار. تو وہ لوگ آگ والے ہیں جو برے اعمال کریں گے اور ان کو کمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی, یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں. ہم مانیں یا نہ مانیں اس کتاب کو, ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے اپروو کریں گے کہ یہ سچی کتاب ہے. یہ کتاب حق ہے, سچ ہے, اسے ہماری امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اپروول کی ہمارے ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا لیں. اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کیا, لا تعبدون الا اللہ, کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے, اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے. ہم نے کیا کیا, ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی چھوڑ دی, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی عبادت کرنا, ہم نے اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دی کہ بس ٹھیک ہے ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے, شاید گزرتی ہی رہے گی. اور عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تو پھر ہر وقت جو ہے نا وہ جائے نماز ہوگا, ہم ہوں گے اور تسبیح ہوگی اور سر پہ دوپٹہ ہوگا, بس اس کے علاوہ اب ہماری زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا. ایسا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں گے نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, عبادت ہو رہی ہے. اور لوگوں سے اچھی بات کہو, اور نماز قائم کرو. پھر نماز کی بات آئی ہے, اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کی ماں سوا سبھی صحت سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، تو پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود ہی اس پر گواہی دے دیتے۔ اب یہود کے نا کچھ قبیلے تھے 3 ایک، یہ آپس میں اتنا لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، اس طرح والے معاملات جو ہے نا یہ وہ بہت زیادہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے تم سے پختہ عہد دیا تھا کہ تم یہ والے معاملات نہیں کرو گے، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا تم کفر کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اسی طرح والے معاملات کرتے تھے، پہلے آپس میں قتل و غارت کرنا، قیدی بنا لینا، حالانکہ اس قتل و غارت سے ہی آپ کو منع کیا گیا تھا، اور پھر فدیہ لے کے چھوڑ دینا، فدیہ یعنی کچھ اماؤنٹ لیتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے۔ جی ہاں نہیں خون بہا ٹائپ نہیں، قیدی بنا لیتے تھے، فدیہ وہ کر لیتے تھے، قیدی بنا کے کچھ لوگوں کو لے آتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ اتنی اماؤنٹ دو تو اس کے بعد اس کو لے جاؤ اپنے بندے کو۔ یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں، یہ اس سے پہلے کے واقعات جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ مال غنیمت اور قتل و غارت والے وہ جو معاملات ہیں وہ اس سے پہلے والے واقعات اور اس کے بعد والے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کے، وہ بھی انشاءاللہ جب ہم آگے دیکھیں گے سورہ انفال میں تو یہ والی چیز آپ لوگوں کی کلیئر ہو جائے گی۔ مطلب وہ 3 قبیلے تھے، آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم اسلامیہ کے بک میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا بھی ہو کہ کچھ آپس میں ہی لوگ بنو قینقاع، بنو نذیر اور ہاں بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، یہ آپس میں ہی لڑتے تھے، حالانکہ تینوں یہودی تھے نا، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے، ایک دوسرے کی ہی اس میں مدد کرتے تھے، حالانکہ اس چیز سے منع کیا گیا تھا، قتل و غارت ان کے دور پہ بھی حرام تھی، جیسے ہمارے لیے اب حرام ہے نا قتل و غارت، ان کے لیے بھی قتل و غارت اسی طرح حرام تھی، لیکن وہ یہ والے معاملات کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب کچھ لوگوں کو پکڑ کے اپنے پاس اپنے گروہ میں لے آتے تھے نا جنگ شنگ کر کے، پھر ان کو واپس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فدیہ دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ فدیہ دینا جو ہے نا وہ ہمارے اسلام یعنی ہمارے قانون کے مطابق جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، یعنی فدیہ لینے والی بات پر ایمان لاتے ہو، اور قتل و غارت کو حرام قرار دینے والی بات پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ کیسا تمہارا ایمان ہے جو کتاب کے کچھ حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی مدد کی، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے کہ کسی رسول کی تصدیق کرتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، وہ جیسے سارے پیغمبر جو ہے نا وہ آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے پیغمبر جو ہے نا وہ اسحاق علیہ السلام کی چین سے تھے، سارے ان کی وہ تھے جنریشن تھے، اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیشن سے تھے، تو انہیں ایک پراؤڈ تھا کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں نا وہ ہمارے نیشن سے ہیں، تو یہ کیسے جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اس سے چین سے آ گئے ہیں، تو یہ ایک ان کا جو ہے نا وہ کہنے کے جیلسی تھی، حسد تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات ہی نہیں جاتی، کسی چیز کو ہم پیک کر کے رکھ دیں، سیل کر دیں، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں جا سکتی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے دل بھی غلاف میں ہیں،
ये कुछ नहीं समझ सकते। उसके बाद आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वलम्मा जाअहम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और जब अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास किताब आ गई जो उसकी तस्दीक करने वाली है जो उनके पास है, हालांकि वो उससे पहले काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जब वो चीज़ उनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने इसके साथ कुफ्र किया। कुफ्र करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है। बुरी है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला कि वो इनकार कर दें इसका जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इस जिद की वजह से कि अल्लाह ताला अपना कुछ फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है, फिर वो गजब पर गजब लेकर लौटे, और काफिरों के लिए तौहीन अमेज अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि इस पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो कहते हैं कि हम उस पर तो ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया है, और जो इसके अलावा है इसका वो कुफ्र करते हैं, हालांकि वो हक है जो इनके पास है। उसकी तस्दीक करने वाला है, कह दो कि अगर तुम ईमान लाने वाले होते तो इससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल किया करते थे। बनी इसराइल के लोग जो थे ना, वो कहा जाता है, एक रिवायत मिलती है कि एक दिन में पता नहीं 100 अंबिया को कत्ल किया करते थे। इतने ज्यादा जो है ना वो ये वाले मामलात किया करते थे। तो वो कहते थे हम तौरात पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन हम जो है वो उसका इनकार करते हैं, कुरान का हम इनकार करते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम तौरात पर भी ईमान लाते थे तुम उस वक्त क्यों नबियों को कत्ल किया करते थे। तो मैंने आप लोगों को अमाउंट बनाई है अप्रोक्सीमेटली, कुछ अंदाजा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, इससे भी ज्यादा ही है शायद। और बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास मूसा रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पकड़ लिया हालांकि तुम जुल्म करने वाले थे। फिर उन्होंने क्या किया, बछड़े को माबूद बना लिया था। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को उठाया कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे इसको कुव्वत के साथ पकड़ो और सुनो। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। अल्लाह ताला पहले ही हम मोहब्बत के बारे में सुनते हैं ना कि मोहब्बत अंधा बहरा कर देती है, इंसान को कुछ समझ नहीं आता, किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसे आगे पीछे का कुछ नजर नहीं आता। एक तो मोहब्बत खुद इटसेल्फ ऐसी चीज है, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बछड़े की मोहब्बत पिला दी उनके अंदर। जैसे पानी इंसान के अंदर सरायत करता है ना, पानी पी लेते हैं हम, वो हमें पता ही नहीं होता कहाँ जा रहा है, वो हमारी हर वेन में हर जगह डिफरेंट जगह पे चला जाता है। तो इसी तरह बछड़े की मोहब्बत भी उनके हर रगो पे में जो है ना वो, यानी हर इंसान के पूरे बॉडी में जो है ना वो रासिख हो गई थी। कह दो अगर तुम ईमान वाले हो तो बुरी चीज है जिसका हुक्म तुम्हारा ईमान देता है, यानी बछड़े की मोहब्बत। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नासी फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। कह दो अगर आखिरत का घर अल्लाह ताला के नजदीक सब लोगों के माँ सिवा खास तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैसे तो खुदकुशी करना हराम है हमारे मजहब में, तो ये किस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये मुबाहले की बात हो रही है। दो ग्रुप्स होते हैं ना आपस में, एक बंदा कह रहा होता है मैं सच्चा हूँ, अगला बंदा कह रहा होता है, अगला ग्रुप कह रहा होता है कि मैं सच्चा हूँ। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए ये वाला तरीका कार बताया कि दोनों आमने सामने आए और कहे कि मैं सच्चा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत, अगर तुम झूठे हो तो तुम पर अल्लाह की लानत। तो उस वक्त वो खुद कहते हैं कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत, और दूसरा ग्रुप भी यही कहता है कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। तो दोनों ग्रुप सामने सामने खड़े होकर ये कहते हैं, ये वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे यही वाली बात हो रही है कि तुम अगर सच्चे हो ना तो दोनों ग्रुप आपस में आ जाओ और कहो कि मुसलमान भी और यहूदियों वाला ग्रुप भी दोनों आपस में खड़े हो जाए और कहें कि अगर मुसलमान झूठे हैं तो वो जो है हलाक हो जाए, मर जाए, और अगर दूसरा ग्रुप झूठा है तो वो मर जाए। तो अगर तुम सच्चे हो ना तो मौत की तमन्ना करो। वो आते ही नहीं थे इस चीज के लिए ना आमने सामने, और वो हरगिज इसकी तमन्ना कभी नहीं करेंगे, इसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानने वाला है। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयात, और आप उन्हें लोगों में सबसे ज्यादा जिंदगी पर हरीस पाओगे, यानी उनका दिल चाहता था कि जो है ना वो जिंदगी की बहुत ज्यादा हिर्स रखते थे, बहुत ज्यादा उनका दिल चाहता था कि हमारी लंबी लंबी उम्र हो। और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया, उनका हर एक ही चाहता है कि काश उसे 1000 वर्ष की उम्र दे दी जाए, हालांकि वो उसे अजाब से बचाने वाली नहीं है, यानी 1000 वर्ष की भी उम्र दे दी जाए तब भी वो अजाब से उसे नहीं बचा सकती, बल्कि उसमें इजाफा ही करवाएगी। उनका हर अजाब से बचाने वाली नहीं है कि ये उसे लंबी उम्र दे दी जाए, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो वो अमल करते हैं। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़्क़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। आप कह दें जो जिब्रील का दुश्मन है उसने तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके दिल पर इस कुरान को नाजिल किया है, जो अपने से कबल की तस्दीक करने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। अब ये लोग कहा करते थे कि जी आपको कुरान कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आके सवाल किया करते थे कि आपको कुरान, आप पर कुरान कौन लेकर आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना वो वही लेकर आते हैं।
تو وہ کہتے تھے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم میکائیل علیہ السلام سے جو ہے نا وہ دوستی رکھنے والے ہیں. تو اس لیے پھر پہلے اس ڈینائل کی کوئی اور وجہ تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو انکار کی یہ والی وجہ بنا لی کہ اس وجہ سے جو ہے نا ہم انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کے دل پر قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اور اس کو بھی جو آپ سے قبل یعنی تورات کو اور اس سے پہلے جو بکس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ لے کر نازل ہونے والا ہے، اور ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دیں. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو نافرمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو آیات بینات کہہ دیے، واضح آیات ہیں. واضح آیات ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں اور حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہیں. حق اور باطل سمجھتے ہیں؟ جو ایک یعنی جو ایک صحیح چیز ہوتی ہے اور ایک غلط چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہم فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ والا معاملہ کیا تو ہم نے غلط کیا ہے، یہ ہم نے صحیح کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے کہ ہم حق اور یعنی ہمارے اندر ایک یہ سپورٹر انٹرنل سپورٹرز رکھ دی ہیں جو فیل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. ہر بندہ ہمیں بتاتا تو نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح. کچھ اسپیسیفک انوائرمنٹ ہے جس کے بارے میں بتا دیا کہ اچھا آپ ایسے کرو گے تو یہ غلط ہے، یہ ایسے کرو گے تو یہ صحیح ہے. لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم خود بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے معاملہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا کہ صرف ان کے لیے اپنی خواہشات بڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ صرف اس کے لیے استعمال کرتے تھے جس کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریورٹی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے. کسی چیز کا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نہیں لیتے تھے. یہی والا معاملہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ؟ ہمیں بچپن سے سکھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ بھی ایک کتاب ہے جس کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، جس کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جب ہم انگلش لینگویج سیکھ سکتے ہیں تو ہم عربی لینگویج کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم نے اس کو پریورٹی کیوں نہیں بنایا ہوا؟ ہمارے بڑوں نے یہ چیز ہمیں کیوں نہیں سکھائی کہ یہ بھی ایک کتاب ہے کہ جس زبان میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کیا تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ زبان بھی سیکھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں انگلش نہیں سیکھنی چاہیے، انگلش بھی سیکھنی چاہیے، ضروری ہے. بلکہ 4-5 لینگویجز جو ہے نا وہ انسان کو ضرور آنی چاہیے، اور ہمیں تو ضرور آنی چاہیے. اس جنریشن کو تو ضرور آنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے ہم لینگویجز پر جو ہے نا وہ عبور حاصل کر لیں. اور اب تو اتنے ریسورسز ہیں، یہ چیز مشکل بھی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے. اور ہم اس ہدایت اور رحمت کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، سوچیں پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. ہم کوئی بھی چیز ہاتھوں سے، کوئی مشینریز الگ بات ہے، ہم ہاتھ لے کے اپنے چلے جائیں، مارے اسے، توڑے اس کو، کچھ بھی کریں، ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ہم اس کے آگے اتنے سے لگتے ہیں. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پہ اس قرآن کو نازل کرتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے جھک جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. متصدعاً کہتے ہیں کٹ انٹو پیسز، وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کٹ جاتا. اور انسان کیا کرتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ہمارے دلوں پر اثر بھی نہیں ہوتا. ہم پڑھتے ہیں اور ان پہ سے گزر جاتے ہیں، ہم مجھے سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی اگزامپل دی ہے کہ وہ بے جان بھی ہوتا ہے، وہ فیل بھی نہیں کر سکتا، اور اتنا بڑا اور اتنا سخت ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر یہ قرآن اس پر نازل ہوتا نا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ ہم ہے جو ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ آ رہا ہے ہاروت اور ماروت کا. اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ